الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج مولانا ڈاکٹر عبدالواجد صاحب کی دعوت پر خانقاہ جلیلیہ اور جامعۃ الجلیل میں حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ دو بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا اور ان کی دستار فضیلت اور دستار بندی ہوئی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ہمارا چھوٹا سا ادارہ، ننھا منا ادارہ، چشمے چھوٹے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ مل کے دریا بنتے ہیں. کون سا چشمہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا جو دریا کی طرح ہوتا ہے؟ چھوٹا سا تو ہوتا ہی، لیکن اس چشمے کا فیضان ایسا ہوتا ہے کہ وہ دریا بنتے ہیں اور دریا سمندروں میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. اگر یہ چشمے نہ ہوں تو دریا نہیں ہے. دریا انہی چشموں سے ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے چشمے، چھوٹے چھوٹے ادارے، اس کی خیر و برکات سے کتنے آپ اس علاقے والے فائدہ اٹھاتے ہو، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ کو نظر آ جائے کہ کس طرح فرشتے قرآن پڑھتے وقت ان بچوں پر اترتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، اور پھر تمہارے علاقے سے شیطان بھاگتے ہیں، نقصان دہ چیزیں بھاگتی ہیں، شریر جنات بھاگتے ہیں، تو آپ ہر وقت مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں اس سے ادراک نہیں ہے کہ اس کی کیا خیر و برکات ہے. قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے کہ زمین میں تلاوت ہوتی ہے، آسمان والے اترتے ہیں. باقی تو چیزیں آسمانوں پہ موجود ہیں، نمازی موجود ہیں، روزے دار موجود ہیں، طواف کرنے والے وہ آسمانوں پہ موجود ہیں. بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا. بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے. اگر اس کو اتارا جائے تو خانہ کعبہ کے اوپر اترے. لیکن قرآن پڑھنے والے یہ زمین پہ ملتے ہیں، آسمانوں میں نہیں. یہی ہے، یہ حضرت انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا سینہ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھاتا ہے اور یہ زبان اس قرآن کو پڑھتی ہے. مخلوقات کے پاس ایسی زبان نہیں ہے، یاد رکھو. فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. عجیب ہے، تمہیں عجیب لگے گی میری بات.
لیکن ماننی پڑے گی فرشتوں کے پاس ایسی زبان نہیں ہے کہ جس سے قرآن پڑھ سکے سوائے جبریل صلاۃ والسلام. جبریل صلاۃ والسلام حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، قرآن لے کر آتے تھے، قرآن کا دور فرماتے تھے. ورنہ یہ ہمیں بنایا اللہ نے ایسا. یہ جو نطفے سے پیدا ہوا ہے، نجس شہد سے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تیرا مٹیریل کیسا ہے. لیکن جب میں نمازنے پر آتا ہوں تو فرشتے پر بھی فخر کرتا ہوں کہ یہ ہے وہ انسان جس کو تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا، یہ انسان دنیا میں فسادی ہوگا، قتل و غارت کرے گا. یہ انسان ہے نطفے سے پیدا ہونے والا، نجس چیز سے پیدا ہونے والا یہ انسان ہے جس کو میں نے اس قابل کر دیا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اس پر. کہ میرے شیخ فرماتے تھے تجھ کو چھوڑ کے غیر کو چاہوں. جب انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر کو چاہتا ہے تو کہاں گر جاتا ہے، اور جب کچھ سب کچھ چھوڑ کے مولا کو چاہتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے. تجھ کو چھوڑ کے غیر کو چاہوں، اف اللہ یہ پستی میری، اور غیر کو چھوڑ کے تجھ کو چاہوں، رشک جبریل یہ ہستی میری. کیونکہ جبریل صلاۃ والسلام کو تو کوئی کھینچنے والی چیز ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہر چیز کھینچتی ہے اپنی طرف. شیطان بھی کھینچ رہا ہے، نفس بھی کھینچ رہا ہے، معاشرہ بھی کھینچ رہا ہے، ہر جگہ ہمیں کھینچنے والے ہیں. کہتے دنیا میں انسان آیا تو اس کے پیچھے شریروں کی جماعت لگ گئی. باہر کا شیطان بھی، اندر کا شیطان بھی، انسانی شیطان بھی، جنی شیطان بھی، من الجنت والناس. انسانی شیطان بھی اس کے پیچھے لگ گیا کہ اس کو جہنم میں لے جائے. اللہ نے فرمایا کہ میں کہاں جاؤں، اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم پر چڑھ کے سیدھا میری طرف آ جائے. اس لیے صراط مستقیم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم دے دے، کیونکہ واحد یہی ایک راستہ ہے جو بچنے کا راستہ ہے. جب صراط مستقیم مل جاتا ہے دنیا بھی ٹھاٹ کی ملتی ہے اور آخرت بھی ٹھاٹ کی ملتی ہے. تم سمجھتے ہو دین پر چلنے اور اللہ والے ہونے میں دنیا نہیں ملے گی؟ کسی بھول میں ہو تم. صحابہ کو دنیا نہیں ملی، 600 کسرا کی سلطنت ان کے قدموں کے نیچے تھی. صحیح ہے. دنیا کی کون سی ایسی نعمتیں تھی جو پھر صلی اللہ علیہ صحابہ کے ہاتھ میں نہیں دیتی، مجھے بتائیے. اور ان کو اتنا یقین تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کے خزانے تقسیم ہوئے مسجد نبوی میں، تو صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب کسرا کے خزانے آئیں گے تو اس میں سونے کے جو اس کے کنگن آئیں گے وہ تیرے ہیں، مجھے میرے کنگن دیجیے. صحابہ کا یقین دیکھے، یقین تھا ان کو. تو فرما کے ہونے والا ہے. ہمیں اللہ رسول ہمیں بھی فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح اور کامیابی تمہیں ملے گی. تمہارا ایمان صحیح ہوگا، تمہارے اعمال سے تمہیں فلاح ملے گی. فلاح کا معنی کیا ہے؟ خیر الدنیا والآخرہ. دنیا کی بھی ہر خیر ملے گی، آخرت کی بھی ہر خیر ملے گی. کا کنگن چاہیے، مال غنیمت دیکھا گیا تو کنگن نہیں. عمر نے بلا دیا ان لوگوں کو، تو مال غنیمت لے کر آیا کہ بھئی کنگن نہیں ہے. رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے کنگن کا، تو کنگن ہونے چاہیے. جب بوریاں جھاڑی گئیں تو کسی اندر پھنس گئے تھے، اس کی کنڈی تھی. جب بوریاں جھاڑی مال غنیمت تھی تو کنگن نکلے اس میں. آئیے لے کنگن. شیطان ہمیں یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، قرآن کہتا ہے فقر کا خوف دلاتا ہے کہ یار اگر تو صحیح چلے گا اور حلال کمانے لگے گا تو بھوکا مرے گا، بھوکا مرے گا. لیکن ہم تو تجربہ ہمارا یہ ہے، جو فیکٹریاں سود کی بنیاد پر لگی تھی وہ ختم ہو گئی.
اور جو دینداری اور حلال کی بنیاد پر تھی ان کی ترقی ایک کی بجائے 2 فیکٹریاں ہو گئی. کیوں بھائی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ تم نے تو میں تو دیکھا ہمارے بھاؤ نگر میں بڑی فیکٹریاں تھی اور نام و نشان نہیں. سود لیتے تھے, سود لے کر زمینیں آباد کرتے تھے, زمینیں ختم ہو گئی. ہمارے علاقے میں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, جو یہ فیملی بہت بڑے ذمہ دار ہیں, لالے کا بہت بڑے ذمہ, بٹو بہت بڑے ذمہ دار ہیں, جنہوں نے سود کا کام کیا, زرعی بینکوں سے سود لیا, وہ مربوں سے ایکڑ پر آ گئے, پھر قلعے کے ساتھ بند گئے, یعنی سود کے قلعے کے ساتھ بند ہو گئے, ادا ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی نے ایک ٹریکٹر لیا سود پر, 4 ٹریکٹروں کے برابر پیسے دے دیے, لیکن وہ ٹریکٹر کی قیمت ادا نہیں ہوئی. وہ ٹریکٹر بنجر بھی ہو گیا, بلکہ بیچ میں سے ٹوٹ گیا, لیکن اس کی قسطیں اب بھی چل رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی زمین پر تو خدا کو ناراض کر کے چین کے ساتھ رہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. یہ اللہ کی زمین ہے, اللہ کا نظام ہے, کسی کا نظام نہیں, کسی حکومت نہیں. ایسا جو وہ حکومت لے کر بیٹھے, ان کی کیا حکومت ہے؟ یہ حکومت ہوتی تو جیل میں چلے جاتے تھے, چند دن کے بعد 3 سال بعد جیل میں چلے جاتے, ملک سے باہر نکال دیتے. یہ حکومتیں احتجاج سے ڈرتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ فرماتے ہم نے قوم عاد اور ثمود کو رگڑ دیا, ولا یخاف عقباہا, ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. کون احتجاج کرتا ہے؟ نکلے اللہ تعالیٰ, کون کرتا ہے؟ لا یخاف عقباہا, ہمیں کوئی خوف نہیں انجام کا, ہم نے ختم کر دیا. ان الحکم الا للہ, فرماتے ہم میری حکومت چلے گی, یہاں میرا نظام ہے. مجھے خوش رکھو گے خوش رہو گے, مجھے ناراض کرو گے بے چین رہو گے. آج دنیا میں چین نہیں ہے لوگوں کے پاس. دنیا میں چلے جاؤ, جو جہاں جانے کے لیے رات دن لوگ کہتے ہیں ہمیں مل جائے, ابھی اعلان ہو جائے بستی میں بھی انگلینڈ جانا ہے, کون کون تیار ہیں؟ میرے اس میں سارے کہیں ہم نے جانا ہے. اور وہاں جا کے انٹرویو کر بھی کیا حال ہے, وہ اگر کہتے ہیں جی کوئی چین کی گولی کھلا دو, کوئی چین ہے جس میں چین ملے, حضرت کوئی ایسی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ بھائی تمہارے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے یار, تمہاری زندگی کی تمنا تو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ وہاں چلے جاتے ایسی زندگی ملے, اور تم کہتے ہو ہمیں چین نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں دے دی لیکن چین نہیں دیا, چین اپنے ہاتھ میں رکھا. تم نے رس گلہ, میرے شیخ بڑی پیاری مثال دیتے تھے شاہ کی مفرد صاحب, رس گلہ, اس کا پہلے گلہ بنتا ہے آٹے کا, پھر اس کو رس میں ڈالتے ہیں, جیسے جلیبی بنتی ہے پھر اس کو رس میں ڈالتے ہیں. تو اگر وہ گلہ ہو اور اس میں رس نہ ہو, جلیبی ہو لیکن وہ شیرے میں نہ ڈالی جائے, مزہ آئے گا؟ بولو بولو. آج ہمارے پاس گلے تو ہیں, جلیبی تو ہے, نہ اس میں رس ہے نہ اس میں شیرہ ہے, کیونکہ شیرہ مولا کے پاس ہے, رس بھی مولا کے پاس ہے. کھا رہے روٹی کھا رہے ہیں, نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں, لیکن مزہ نہیں ہے, دل بے چین ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے تمکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا, دل میں چین نہیں ہے, دنیا پریشان ہے. اب حیران ہو جائے گی. ہم تو شکر ادا کرتے ہیں ان کی زندگی کی پوچھ کر, ہیں یہ کیا ہے؟ نیند نہیں آ رہی, ماشاء اللہ اتنا اچھا گھر ہے, ہر چیز ہے, کیا کیا کمی ہے پتہ نہیں, بے چینی نہیں جاتی. خدا کو ناراض کر رہی زمین پر. میں اور آپ مہمان ہیں, میزبان مولا ہے. مہمان میزبان کا خیال نہ کرے, میزبان سے تعلق نہ ہو, میزبان سے محبت نہ ہو, اس کو کبھی بھی میزبانی کا مزہ نہیں آئے گا. وہ مہمان پریشان رہے گا کیونکہ میزبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ڈرے گا, خوف کھائے گا. اور اگر میزبان کے ساتھ دوستی ہوگی, محبت ہوگی تو اس کو مزہ آئے گا. وہ چٹنی روٹی بھی کھلائے گا تو خوشی خوشی کھائے گا, یار تو میرا دوست ہے, تیرے گھر میں کیا تکلف ہے, اگر دال بھی ہے تو ہمارے لیے مرغا ہے, اگر چٹنی بھی ہے تو ہمارے لیے قورمہ ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ دوستی نہیں, میرے دوست دنیا کا میزبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, میں اور آپ مہمان ہیں. جب تک میزبان سے تعلق نہیں ہوگا دنیا میں رہنے کا مزہ نہیں آئے گا. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس محفل رنگار میں, کوئی آتا ہے
کوئی جاتا ہے اس محفل رنگار میں وہی باقی ہے جو ساقی ہے، مہمان بدلتا رہتا ہے۔ اب تو مہمان ہے، پھر میزبان سے تعلق نہیں ہے، اجنبیت ہے، دوری، بلکہ اس کے خلاف چل رہا ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم کسی گھر مہمان ٹھہرو، گھر کی خواتین کو بری نظر سے دیکھنا شروع کر دو، تاکہ جھانکی شروع کر دو، میزبان کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ لعنت بھیجے گا، کوشش کرے تمہاری آنکھیں پھوڑ دے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں زمین میں ایسی ہی ہے، میں جاؤ جو حلال قرار دو ادھر دیکھنا، ادھر اس کو استعمال کرنا، جو حرام اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں۔ لا تقربوها، قریب بھی نہیں جانا، حرام دیکھنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جانا۔ میرے دوست، دنیا کے اندر اگر میں اور آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مولا سے تعلق پیدا کریں، اسی کے لیے سارا کچھ ہے۔ یہ مدرسے بھی اسی لیے، خانقاہیں بھی اسی لیے، مسجدیں بھی اسی لیے، یہ مولا سے جڑنے کی جگہ ہیں۔ مدرسے میں طالب علم آتا ہے، علم سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے، جب علم سیکھتا ہے اللہ کی معرفت اس کو آتی ہے۔ دوسروں فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا و علم رکھتا ہوں، میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ علم کے ساتھ خشیت لازم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں حافظ قرآن، قاری قرآن کیسے پتہ چلتا ہے یہ حافظ قرآن قاری قرآن ہے؟ کہا کہ نیند سے اس کی آنکھیں سوجی ہوتی، اس کا رنگ پیلا ہوتا، پتہ چلتا ہے رات کی کھڑے ہو کر نمازوں میں قرآن پڑھتا ہے، اس لیے کم نیند لیے۔ عالم ہوتا، مومن ہوتا، پتہ چل جاتا ہے یار یہ مومن بندہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی بڑی قربانی نہیں چاہیے، فرماتے دل ہمیں دے دو، بس یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا ہے، ہم یہاں اپنا مال بھیجیں گے، یہاں غیروں کو نہ بساؤ۔ جس کا دل ہے دل میں مہمان پرائے نہ رکھنا، یہ جس کا دل ہے اسی دل میں بسائے رکھنا، خانہ دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا، نہ رکھو یہ خانہ دل تو مولا نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ سارے مدارس کا مقصد یہ عالم بنو، عالم بنتا ہے، اللہ اللہ سیکھتا ہے، دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن اس لیے دیا، اس قرآن کے ذریعے پڑھ پڑھ کر، اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر خدا تک پہنچ جائے۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت کی امام بن حنبل نے، 100 بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کو مقام حضوری تھا، روزانہ زیارت کرتے تھے وسلم کی، لیکن اللہ کی بھی 100 بار زیارت کی، 100 بار زیارت کی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا اللہ آپ تک آپ کا قرب پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہا وہ کتاب جو میرے وجود سے نکلی ہے، اس کی تلاوت کیا کر تو میرے قریب آ جائے گا۔ کہا سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے؟ کہا جس طرح بھی پڑھے گا نسخہ اپنا کام کرے گا۔ کہو بھائی تم پیناڈول کی گولی کھاتے ہو، تمہیں کیا پتا اس میں کیا اجزاء ہے، لیکن سر درد دور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کھاتا ہے، اس کو پتا اس میں یہ اجزاء ہے، اس کا بھی سر درد دور ہو جاتا ہے۔ قرآن تو ایسا نسخہ ہے، سمجھ آئے تب بھی تجھے منزل پر پہنچا دے، سمجھ نہ آئے تبھی منزل پر پہنچا دے۔ آج لوگوں نے بے عقلوں نے بات چلا دی، سمجھ نہ آئے تو طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، توبہ کریں۔ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس کے خالی پڑھنے کا فائدہ نہ ہوتا تو تجوید جیسا علم نہ بنتا کہ اس کو پڑھنا کیسے، جس کے پڑھنے کے آداب ہیں کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے، کا مطلب اس کے پڑھنے کے اپنے انوارات ہیں، سمجھنے کے اپنے انوارات ہیں، عمل کے اپنے انوارات ہیں۔ یہ تو نور علی نور ہے۔ کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر فائدہ کیا؟ ڈاکٹر کی دوائی تو سمجھ نہیں آتی، پھر فائدہ کیوں دیتی ہے؟ کبھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھا اس کے اندر کیا نسخہ ہے؟
اللہ نے جب شفاء لما فی الصدور کہا کہ تیرے سینے کی بیماریوں کو یہ قرآن شفا دے گا، اس میں سے کفر نکالے گا، اس میں سے گند نکالے گا، اس میں سے زنگ نکالے گا، اس میں سے گناہوں کی میل نکالے گا، ہر حال میں فائدہ دے گا، سمجھ کر پڑے گا تب بھی، بغیر سمجھے پڑے گا تب بھی۔ تو میرے دوست یہ ساری چیزیں کس لیے؟ اللہ سے ملانے کے لیے، مدرسے بھی اس لیے، مسجدیں بھی اس لیے، خانقاہیں بھی اس لیے کہ مولا کے ہو جائیں۔ خانقاہوں میں خالص ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والے ہم کیسے بنیں گے سکھا جاتا ہے، تقویٰ سکھایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ والے اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دل غیر اللہ سے نہیں چھوٹتا۔ جب تک غیر اللہ میں دل پھنسا ہوا ہے اللہ والا نہیں بن سکتا، کیونکہ دوستی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اللہ دوستی اسی کو دیتے ہیں جس کا دل کہیں پھنسا نہ ہو، اس کو دوست بناتے ہیں۔ اگر دیکھتے کہ دل میں غیر ہے تو کیسے دوستی کی قیمتی چیز وہاں کیسے رکھ دیں گے جہاں شریکے والے اور غیر بھی آتے ہوں؟ کیسے رکھ دیں گے؟ یہ بتاؤ، تم رکھتے ہو اپنی قیمتی چیز؟ تم وہاں رکھ دو گے؟ کسی اس دکان پر اسے بینک میں جہاں ڈاکے بہت پڑتے ہو، چور بہت آتے ہو، تم تو اس سڑک سے بھی نہیں گزرو گے۔ تو اس دل کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور محبت کیسے دے دے جہاں کوئی لاش پڑی ہوئی ہے، جہاں کوئی دنیا پڑی ہوئی ہے، جہاں غیر پڑا ہوا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کسی کمرے میں میت پڑی ہو تمہیں نیند نہیں آئے گی، تم روٹی نہیں کھاؤ گے وہاں بیٹھ کے۔ کیوں؟ کہا کہ نہیں بس کراس سی ہوتی ہے، کیسے میت کی موجودگی میں یہاں روٹی کیسے کھاؤں؟ اگرچہ بھوک لگی ہے، بھوک سے مر رہا ہوں لیکن میری طبیعت نہیں کر رہی۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ تم عبد اللطیف ہو کر، لطیف ذات کے بندے ہو کر تم میں اتنی لطافت ہے کہ مردار کے ہوتے ہوئے، کسی مردے کے ہوتے ہوئے تم کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو اس لطیف ذات کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں مردے پڑے ہوں، وہ اپنی تجلی اور نور ڈال دیں گے؟ کیسے ڈالیں گے؟ عبد اللطیف ہو کر تیرا مزاج ایسا ہے، وہ تو لطیف ذات ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ سمیع اللطیف، فرمایا کہ بڑی لطیف ذات ہے وہ، تم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، قیامت کے دن بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے ذات کیا ہے، نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، قیامت کے دن بھی حالانکہ دیکھیں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، لیکن دیکھے گا وہی جو بن دیکھے عاشق ہوگا، جو منون بالغیب، بن دیکھے خدا کا جو عاشق ہوگا اسی کو اپنا جلوہ دکھائیں گے، اور جو بن دیکھے عاشق نہیں ہوگا اس کو جلوہ نہیں دکھائیں گے۔ ان ربی یومئذ لمحجوبون، اللہ پردہ کر دیں گے، یہ کفار مجھے دیکھنے نہ پائیں۔ اگر اس کو محبت لے کے آتے تو دنیا سے لے کے آتے۔ یہ آخرت کا بازار تو رزلٹ کا بازار ہے، رزلٹ والے دن کسی طالب علم کی نہیں سنی جاتی تجھے کیا آتا ہے، تو رزلٹ نکلنا ہے جو تم نے پہلے کی ہے۔ ہاں پہلے محنت کرتے، دنیا میں کرتے تو کرتے، اب نہیں۔ اس لیے جب منافقین دیکھیں گے، حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں سب کو جہنم بھیج دیا جائے گا، آخر میں منافقین رہ جائیں گے جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر کفر تھا، وہ مومنوں کے ساتھ ملے رہیں گے۔ تو مومن اپنے نور کے ساتھ، ایمان کے نور کے ساتھ، تقوی کے نور کے ساتھ، اعمال کا نور، یہ سارا نور اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک زبردست لائٹ بن جائے گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے دائیں آگے نور چلے گا، وہ اس نور سے چلتے چلتے پل صراط پر چڑھ جائیں گے، تو منافقین ان کے پیچھے دوڑیں گے، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، انہیں کہا جاؤ واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، دنیا سے نور لے کر آؤ، آخرت میں نور نہیں ملتا، جو نور ہے تمہیں دنیا ہی میں حاصل کرنا پڑے گا، وہاں کوئی چیز نہیں ملنے والی۔ فالتمسوا نورا، وہاں جاؤ۔ اب کہاں جائیں گے دنیا میں؟ بس جہنم میں بھیج دیا جائے گا، چلو جہنم میں جاؤ، نور والے پرسرات سے گزر جائے۔ میرے دوست یہ یہیں سے لے کے جانا ہے۔ اگر یہاں دل غیر اللہ سے لگایا ہے، اس دل میں مولا نہیں ہے، اللہ کے انوارات نہیں ہے، تجلی نہیں ہے، تو کہاں سے لائیں گے وہاں پر؟ تو وہاں زیارت بھی ان کو کرائیں گے جو دنیا میں عاشق بن کے جائیں گے۔
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہو، لیکن پھر بھی ادراک نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات ہے کیا، بالکل نہیں، صفات کا بھی نہیں، کیا علیم ہے قدیر ہے کس درجے کے ہیں، بالکل نہیں، نہ اللہ کی صفات اور نہ اللہ کی ذات، نہ دنیا میں یہ انسان ادراک کر سکتا ہے، حقیقت پا سکتا ہے، نہ آخرت میں، وہاں بھی نہیں، وہاں بھی نہیں، کیا کمالات ہیں، نہیں ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، وہاں بھی نہیں سمجھ سکتے اللہ کیسے کمال، ایک وقت میں ایسی سما ہے، ایک وقت میں پورے عالم کی سن رہے ہیں، پوری دنیا، صرف یہ نہیں کہ انسان، جانور بھی، یہاں تک کہ پتھر بھی، درخت بھی اللہ سے جو مناجات کر رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں، سب کی عرض معروف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں صلاۃ استسقاء کے لیے، بارش کے لیے نماز پڑھنی، چلتے چلتے اچانک ایسے نظر پڑی، بھاگے جلدی کرو بارش آنے والی، اور ابھی پہنچے نہیں بارش شروع ہو گئی، حضرت نہ دعا کی نہ نماز پڑھی، کہا میں نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو دیکھا الٹا پڑا ہوا تھا، اللہ ہمارا کون ہے، اگر تو بارش نہیں بر جائے گا ہم کو تو مر گئے، ہمارا کون ہے، بس میں سمجھ گیا آسمان بھی ہل گیا، عرش ہل گیا اس کی دعا سے، بھاگو بھاگو بھاگو، پتھر رو رہا تھا، بس وہ مشہور قصہ ہے، پتھر رو رہا ہے، کیوں روتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے جہنم میں ڈال دیں گے، جب سے سنا ہے جہنم کے ایندھن پتھر ہوں گے، آپ تو مناجات کرنے جا رہے ہو نا کوہ طور پر، میری بھی درخواست کر دینا اللہ مجھے جنت سے چھٹکارا دے دے، درخواست پیش کر دی، کیونکہ کلیم تھے، کلیم وہ ہے جب چاہتے اللہ سے بات کر لیتے، مقام کلیم حاصل تھا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اطلاع دی بھائی سن لے، اللہ نے کہا بس یہ جہنم سے بری، پھر گزرے تو پھر رو رہا ہے، وہ اب کیوں روتا ہے، شکرانے میں رو رہا ہوں میں رو رہا ہوں، شکرانے میں رو رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام رات کو اٹھتے تھے، روتے تھے، صحابہ نے کہا آپ کیوں روتے ہیں، ہم جیسے گنہگار تو آپ کیوں روتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں شکرانے میں روتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عطا بنایا، ایسے کمالات عطا فرمائے، یعنی گنہگار ہے تو تب بھی روئے، نیکوکار ہے تو تب بھی روئے، یہاں تو رونے سے ہی کام بنتا ہے، یاد رکھو، اگر آسمان نہ روتا تو پھر یہ کھیتیاں نہ ہوتی، جب آسمان روتا ہے تو زمین کیسے آباد ہو جاتی ہے، جب انسان روتا ہے اس کا دل گلے گلزار بن جاتا ہے، یہ بات یسقیان القلب حدیث میں آتا ہے، آنسو گرتے ہیں دل سیراب ہوتا ہے، دل سیراب ہو جاتا ہے انسان کا، لیکن مولا کے لیے روئے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا سے سبھی رو رہا ہے، جس کو دیکھو عربت رو رہا ہے، مائیں بہنیں تو عربت ہی روتی رہتی، مائیں تو روندی رہتی ہے، سمجھ لیتا ہر نعمت کے باوجود بھی روتی، فرمایا عورتوں میں ناشکری بہت ہوگی، رسول فرمایا اس لیے میں نے جہنم میں ان کی اکثریت کو دیکھا، آج تو مردوں میں بھی وہی حال ہے، مرد کو بھی وہ حال، عورت کا بھی حال ہے، کیونکہ مرد عورت آپس میں ایسے ہی لڑتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں، وہ سناتا ہے وہ سناتی، وہ سناتا ہے وہ سناتا ہے، حالانکہ مرد کا تو عورت سے لڑنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کبھی مرغا اور مرغی کو لڑتے دیکھا ہے، تو پنڈت لڑتی، بولو مرغے لڑتے ہیں یا مرغیاں لڑتے ہیں، مرغا مرغی بھی لڑتے ہیں، بولو ہیں 75 تھے اسی میرا خیال ہے، بھائی یہ سمجھ لے جو بندہ بھی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے وہ جواب دے رہا، وہ سوال کر رہا، جواب دے رہا، اس کو سمجھ نہیں ہے مرغا جو مرغی کے ساتھ لڑ رہا ہے، آپ اپنا مقام خود سمجھ سکتا ہے کس مقام پر، نہ شکری کا مرض، آج نہ شکری کے مرض نے تباہ کیا ہوا، جس کو دیکھو نہ شکری کر رہا ہے، اتنی نعمتیں ہیں پھر بھی نہ شکری کر، بس وہ ہاتھ میں نہیں ہے نا وہ نعمت جو بس اس کی فکر میں لگا ہو، یار یہ نہیں 10 ایکڑ تو ہیں، 2-4 اور ایکڑ ہو جاؤ نا، بس یار زندگی میری آسان سوکھی ہو جائے، مل جاتے پھر بھی سوکھی نہیں ہوتی، مجھے تو کسی کی سوکھی نظر نہیں ہے جس کو وہ چیز مل گئی، میں پوچھتا بھی ہوں تیری سوکھی ہو گئی ہے، بچے کی شادی ہو جائے، بچہ افسر لگ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گا، بھی آسان ہو گئی، کہتے آسان کس ہو گئی، پہلے تو مشکل ہو گئی
پہلے سے بھی مشکل ہو گئی، آسان کیا مشکل ہو گئی؟ یہ کیا پتا میرے دوست، کہاں کہاں مشکلات کس طرح آ جائیں، جس کو تو رات کا سامان سمجھتا ہے وہی تیری مصیبت بن جائے تیرے لیے۔ انسان اپنی زندگی کے لیے چیز لاتا ہے، موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے اس سے میری زندگی ہے، اس میں موت رکھی ہے، اور جس کو موت سمجھتا ہے وہ زندگی بن جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو زہر پلایا، کفار نے زہر پلایا دھوکے سے، اب زہر پیو، زہر پیا تو موت کی بجائے ان کی اور طاقت کا ذریعہ بن گیا، ایسا کشتہ بن گیا کہ ان کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتے۔ ایک آدمی روٹی کھاتا ہے، فوڈ پوائزن بنتا ہے، موت آ جاتی ہے، زندگی کی چیز موت بن گئی، موت والی زندگی بن گئی۔ یہ سب میرے مالک کیا میرے دوست، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر، دل کو مولا سے لگا، اس فکر میں رہے کہ کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اس فکر کا نام تقویٰ ہے، فکر کا نام۔ اگر یہ فکر نہیں ہے غیر متقی شخص ہے۔ تقویٰ نام فکر کا ہے کہ یہ فکر پیدا کر لے اپنے اندر کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ، کوئی ناراضگی کا کام نہ ہو، تو تجھے پتا ہوگا تو نے کتنی ناراضگی کے کام کیے ہیں، تو توبہ کی توفیق بھی تجھے مل جائے، ورنہ ایسی زندگی گزارے گا تو پھر وہ داتری والا کام ہے۔ داتری جب کاٹتی ہے تو ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ تم کس طرح گھاس کو کاٹتے ہو کہ سرسوں کا پودا تم چھوڑ دیتے ہو اس میں تاکہ وہ بڑا ہو کر اس کے اوپر سرسوں لگے، اور اگر آنکھیں بند کرتے کاٹتے رہو گے تو کبھی سرسوں کا پودا بچے گا؟ میں بھی گاؤں دیہات کی چیزیں جانتا ہوں، فکر نہ کرو۔ ہمارا دادا بھی ذمہ دار تھا، لیکن چین میں تھا، پاکستان میں نہیں۔ چین میں پھر ابا چھوڑ کے سب کچھ پاکستان آ گیا، اللہ دین سیکھنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے گھر سے نکلے، اللہ کو پانے کے لیے۔ ایسی زندگی نہ گزارو کہ داتری جس طرح ہر چیز کاٹتی ہے، بس چلتے رہو، کہیں بریک نہیں، اور ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، آ کر دیکھیے آگے، بس ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر سلام دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ تو اپنی مرضی ٹھیک ہے ٹھیک کہتا رہے، اس لیے آئے تھے تجھے رستہ بتانے کے لیے۔ یہ مولا کی طرف جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف جاتا ہے، یہ جنت میں جاتا ہے، یہ جہنم میں جاتا ہے۔ تیرا کام ہے کہ تو دیکھ کر چل کون سا وہ راستہ جو رسول اللہ نے تیرے لیے متعین کیا، وہاں چل تاکہ منزل پر پہنچ جا۔ نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ کیا ہے جیسے دل میں آیا، بس ٹھیک ہے جی، ہم اپنی لائف سٹائل اپنا سیٹ کر لیا جی، میں نے زندگی ایسے گزارنی۔ مومن ہے، یہ بندہ ہے جو غلام ہے، اللہ پھر کہتا ہے میں اللہ کا غلام ہوں۔ کیسا تو غلام ہے جو اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، مالک کو دیکھ دیکھ کر زندگی بسر کرتا ہے، غلام تو میرا مولا کیا چاہتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، نفس و شیطان اس کو کافی پیش کرے گناہ کے اوپر دیکھتا ہے، آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیتا مر جاؤں گا لیکن میں شیطان نفس تیری خواہش پر عمل نہیں کروں گا، میں مرنے کو تیار ہوں، میں جان دے دوں گا۔ جانے بھی تو دی ہے نا مولا کے نام پر، اللہ کے نام پر جانے دے دی، ہم سے تو جانے نہیں مانگ رہے۔ نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، یعنی کہ دل نکال کے مسجد میں رکھ دے، گلا کاٹ لے تو اللہ کے نام پر خود نہیں، نہیں تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارمان چاہیے، ارمانوں کا خون کر، یہاں جو خواہشات اٹھے تو دیکھ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، گلا کاٹ دے ان کا، شہیدوں میں شامل کر لے، تجھے سن لے، شہیدوں میں شامل کر لے۔ یہ ہر وقت اپنے گلا کاٹتا رہا ہمارے، یہ خنجر تسلیم سے ہر وقت اپنے آپ کو کاٹتا رہا ہے۔ لیکن کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات، کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے۔ ایک بار مر گیا یہ کمال عشق نہیں ہے، بار بار مرنے کا نام کمال عشق ہے۔ بار بار مر رہا، ہر قدم پر خواہش پیدا ہو رہی، کوئی کام کر رہا ہے، مشورے والے آ گئے جی شادی کرنی، اچھا
ہجڑوں کا پتہ میں دیتا ہوں، وہاں سے بلانے، رنڈیاں فلاں سے بلانی، بینڈ باجے والے فلاں جگہ سے بلانے، فلانی رسم فلاں کے ذریعے کرنی، مشورہ دینے والے آ گئے۔ اب تو سوچ تجھے کیا کرنا ہے، تجھے کس کے راستے کو اختیار کرنا ہے، سوچ۔ عجیب بات ہے، تم گھر کی اساری کرتے ہو، بزرگوں کے پاس جاتے ہو، حضرت کو پانی پڑ دو، کو کیل پڑ دو، کوئی اینٹ دم کر دو، ہم نے گھر بنانا ہے تاکہ برکت والا ہو جائے۔ اور یہ دو میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے، یہ انسانی گھر بن رہا ہے جس پر انسانی کی تعمیر ہوگی، جن میں سے انسان نکلیں گے، انسان یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، وہاں کوئی خیر و برکت نہیں چاہیے، خیر الو پیدا ہو آگے، بلکہ الو کے پٹھے پیدا ہو، یہ چاہتے ہو، خدا کو ناراض کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں خدا کو ناراض کرتے ہیں، وہ پوچھتے بھی نہیں آ کر کہ جی بتاؤ کیسے کریں، رسول اللہ نے کیسے کی، ہم بھی بتاؤ ہم ایسے کریں گے، بڑے بڑے مطالبات رکھ رہے ہیں، لڑکی والوں سے مطالبات رکھ رہے ہیں، شہر پوری نہیں کر سکتے، مانگتے پھر رہا ہے، وہ کہتے جی ہم تو 500 بندے لے کے آئے، روٹی کھلاؤ، مولانا صاحب کو امداد کر دو، ایک جی دے کے سمجھ میں لے لو، کیوں بھائی؟ علماء سے پوچھو، کوئی بھی کام پہ تجارت کر رہے ہو، یہ میرا بیٹا تجارت کرنے کا بڑا ماہر ہو گیا ہے اور ٹھگی جگی مار لیتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کر بٹھایا تو اس سے پوچھے جائز اور ناجائز تجارت کیسے ہوتی ہے، اس سے پوچھے کھیتی باڑی تم کر رہے ہو، عالم سے پوچھو ہم کیسے کھیتی باڑی کریں کہ اس میں حرام شامل ہو، دو جانے بننے توڑتے پانی لا لینا ہے، پھر کہنا جی میں تو حلال دے، میں ساری حلال دی، میں محنت کی تھی، مجھے سارا پتہ ہے، نہ ٹوٹ گئی جی، نہ ٹوٹ گئی، سارے نہریں ٹوٹ جاتی، بننے ٹوٹ جاتے ہیں، ہاں جی، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے میں گشت کر رہے ہیں، ایک بڑھیا بیوہ اپنی بیٹی سے بحث کر رہی ہے کہ بیٹا اونٹنی کے دودھ میں پانی ملا دے، اس لیے کہ دودھ کم ہوتا ہے، پیسے پورے نہیں، خرچہ پورا نہیں ہوتا، ایک دن کی روٹی پوری نہیں۔ بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین نے اعلان کرایا مدینے میں کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے، اعلان ہو چکا ہے۔ اماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کو ہمارا کیا پتا، وہ تو اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ بیٹے نے کہا امیر المومنین تو سو رہا ہے لیکن اس کا رب تو نہیں سو رہا، معمولی بات نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں، لائٹیں بھی نہیں تھی، اندھیرا، کسی کو کیا پتا دروازے پر امیر المومنین کھڑا سو رہا ہے۔ صبح کو پتا کرا کس کا مکان ہے، فلاں بیوہ ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، مرحوم شہید ہو چکا ہے، مجاہد تھا، اس کی ایک بیٹی ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کون ہے جو میرے کہنے پر شادی کرے؟ حضرت عاصم صحابی تو نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوئے رسول اللہ کے، کہا کہ ابا جان میں تیار ہوں۔ شام کو وہی بیٹی امیر المومنین کے بہو بن گئی، اور پھر اس کی نسل میں عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران پیدا ہوا، جس کے دور میں شیر اور بگیار اور بکری ایک جگہ سے پانی پیتے تھے، کسی بگیار کو جرت نہیں ہوتی تھی، اس کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ جس دن حملہ ہوا، جس دن بھیڑیے نے حملہ کیا بکری پر، چرواہے نے کہہ دیا تھا کہ عمر عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے، ورنہ ان کو جرت نہیں تھی، ان کا ایسی خیر و برکات تھی کہ یہ جانور بھی مل کر رہتے تھے، جو اس بیٹی کی اولاد میں سے اور اس بیٹی کی اولاد میں سے، ان کا باپ بھی ان کی اولاد میں سے، ماں بھی ان کی اولاد میں سے، کتنی عظیم الشان شخصیت پیدا ہوئی۔ کہتے ایک آدمی اللہ والا آ جاتا ہے نا نسل میں، تو اگلے پچھلے 7 نسلیں اللہ بخش دیتے ہیں، ایسا اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کو اللہ نے عظیم مقام دیا ہے۔ ایک نوجوان تھے شام کے، وہ احمد البدری مصر کے ایک بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں رہتے تھے، وہ تھا شام کا،
اور مصر میں ان کی خدمت میں رہتا تھا. تو اس کی یہ تمنا تو اس کی ایک بہن شام میں تھی، کہتا کاش کوئی ایسا موقع بن جائے کہ میری ماں میری بہن یہاں مصر آ جائے اور حضرت سے بیعت ہو جائے. یہ تمنا دل میں رکھتا تھا کہ حضرت سے بیعت ہو جائے، حضرت سے جڑ جائے. کچھ عرصے بعد اس کو خط آیا کہ تیری بہن کا انتقال ہو گیا. بہت اس کو افسوس اور غم ہوا، انتقال کا اپنا غم، لیکن زیادہ یہ غم ہوا کہ کاش حضرت سے ایک روحانی تعلق پیدا ہو جاتا اور وہ دنیا سے جاتی. وہ چلی گئی، بڑا پریشان رہنے لگا. کچھ دن کے بعد اپنی بہن کو خواب میں دیکھا تو پوچھا باجی کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے دربار میں ہم پیش ہوئے. اس دن جتنے مسلمانوں کا انتقال ہوا تھا ہم سب دربار الہی میں پیش ہوئے. اللہ نے فرمایا تم ایسے زمانے میں ہو کہ زمین پر احمد البدوی جیسا میرا دوست موجود ہے، لہٰذا میں تم سب کی بخشش کرتا ہوں. میرے دوست، اللہ تعالیٰ کے اللہ نے اپنے دوستوں کو دنیا میں قیامت تک رہنے والے ان کے دوست ہیں. یہ خیر و برکات ہے، خیر و برکات ملتی ہیں، ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے. لے میرے دوست، ہاتون بن عبد العزیز کہاں پر ان کی خلافت تھی؟ شام میں خلیفہ تھے، اور عراق میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. لیکن یہ اس بیٹی میں اللہ تو دیکھ رہا ہے. رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے تھے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ کسی کو نہیں پتا چلا. ٹھگی مار لی کسی کو نہیں پتا چلا، بے ایمانی کر لی کسی کو نہیں پتا چلا. کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما، اے انسان تو بند کمرے میں گناہ کرتا ہے اور ہوا چلتی ہے اور کھڑکی ہلتی ہے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے. یار کوئی آ گیا اور کہا کہ جو ذات تیری خیر سے قریب ہے اسے تو غافل ہے. میں نوکر بالحبل الورید کیوں کہا؟ فرمایا دیکھو تمہاری شہر سے بھی قریب ہے، ہم سے تم غافل ہو جاتے ہو کہ جو چاہے کریں گے جی. اگر سارا کچھ تو ہم نہیں دینا ہے، تیری اپنی محنت سے تھوڑی کچھ ملنے والا ہے، کچھ نہیں ملنے والا. یاد رکھو پڑھے لکھے جوتیاں چٹکارتے پھرتے ہیں، ان پڑھوں کو اللہ نواز دیتا ہے. یہ عجیب بات ہے. جتنے بھی دنیا میں سب سے بڑے امیر ہیں نا سارے ایسے ہی ہیں، سارے ایسے. ان کے پاس کوئی ڈگری مگری نہیں، ڈگری والے تو ان کی نوکریاں کرتے ہیں. ایک قصہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ ایک وہاں پر بندو خان بڑا مشہور ہے کراچی میں، بہت بڑا مشہور ہے. میں نے بابے کو خود دیکھا ہے جب میں کراچی پڑھتا تھا 1978 میں. ادھر میں نے دیکھا وہ ایک جھونپڑی سی تھی، اس میں باربیکیو بناتا تھا جس کو آج باربیکیو کہتے ہیں، اسے تکھا کراتا تھا. اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا میں نے لندن جانا ہے. اس زمانے میں 80 کی بات ہے، 80-82 کی بات. ان کا بیٹا تجھے انگریزی تو آتی نہیں. اس اتنے لوگ نہیں تھے وہاں باہر. اب تو ماشاءاللہ مسلمان ہر جگہ اردو بولنے والے موجود ہیں، اس زمانے میں نہیں تھے. اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ میرے بیٹے نے لندن جانا ہے، جس کو انگریزی اچھا آتی ہو وہ ترجمان کے طور پر میرے بیٹے کے ساتھ جائے، 1 لاکھ روپے دوں گا. اس زمانے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے آ گئے، پروفیسر درخواست بھی 1 لاکھ اور لندن کا چکر مفت ہے. خیر ایک کو رکھ لیا. اب پہلے تو پینٹ سکھائی، پینٹ کیسے پہننی، تو نے شرٹ کیسے پہنی، ٹائی کیسے لگانی. وہ تو دکان پہ کام کرتا تھا. لے گیا لندن. ہر جگہ کہتے یہ میرے باس ہے اور انگریزی میں تب کرتا ہے، اب اس کو اٹھ کے سلام کرتا ہے. وہ جو چکن ٹکا بھونتا وہ باس ہے، جو پڑھ کے ہندی والے تو عالمی سر دے اڑ گیا. اکثر پروفیسر کے بال نہیں ہوتے گھر پہ، ڈاکٹر صاحب کے تو ہے نا، بال اڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی نے طوطا رکھا ہوا تھا تو وہ طوطے نے تیل گرا دیا تو اس کو مارا. وہ بنیا تھا ہندو، اس نے ایسے کوئی ڈنڈا شنڈا مارا کو بیچارے کے سر کے بال اڑ گئے. تو ایک دن ایک گنجا وہاں لینے کے لیے آیا تیل، تو طوطا بولنا چھوڑ دیا.
اس دن طوطا بولا، انہوں نے کہا تو نے بھی تیل گرایا تھا. لیکن بندہ ہر چیز کو قیاس نہ کرے. لیکن کار پاکارہ قیاس سے خود مگیر. نیک لوگوں کے کاموں کو اپنوں پر قیاس مت کرو. اگرچہ یکساں در نوشتن شعر و شیر، اگرچہ شعر اور شیر لکھنے میں برابر ہے. اگر ایک نیک آدمی رو رہا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو سمجھے گا ساڈی طرح یار یہ نہیں ہوئی ہے جی میں گا بھائی وہ کس مقام سے بار رو رہا ہے تو کس مقام سے رو رہا ہے. قیاس نہ کر، اپنے پر قیاس نہ کر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سوچا اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینا ہے، تو ایسی کیفیت تاری ہوئی، آنسو جاری ہو گیا اور کہا اللہ ہائے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جس کو کوئی بکری کھا لیتی، بکری کھا لیتی. اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا جنتان، ہم ان کو 2 جنتیں دیں گے. من خاف مقام ربی جنتان، 2 جنتیں. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب صدیق اکبر روئے اللہ پتہ نہیں تیرے سامنے میں کیا کیسے پیش ہوں گا، اے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جس کو بکری کھا جاتی. فرمایا اے ڈرنے والے تجھے 2 جنتیں دوں گا، باقیوں کو 1 جنت، تجھے 2 جنتیں دوں گا. قیاس نہیں کر سکتے. خیر ہاں وہ کہہ رہا ہے میرا باس ہے. دیکھیں یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ تیری محنت پر ہے، تو یہ دل کتنا مولا سے لگا ہے بھائی، یہ اس پر فیصلہ ہوگا. وہاں کے فیصلے الگ ہے، یہاں سے الگ ہے، بالکل الگ ہے. قرآن نے کہا ہے کہ بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے سردار بدماش، بڑے بڑے بادشاہ جب جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے وہ لوگ کہاں گئے جن کو ہم معمولی دنیا میں سمجھتے تھے، یہ ملا قسم کے صوفی قسم کے لوگ یہ دنیا میں ہماری جوتیوں کے نیچے ہے، اس طرح ہم ان کو سمجھتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو وہ جنت کی دیوار کے اوپر سے جھانک کر کہیں گے اوے ہم یہاں پر ہیں، یہاں یہاں ہے، یہاں یہاں ہے. جہنم یہاں ہوگی زمین پہ اور وہ وہاں ہوں گے، وہاں سے راستے ہوں گے، بات چیت ہوگی. بات آج کل تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، ایسے بیٹھ کے تو امریکہ گل کر لینا وہی کر لیں، وہاں سے باتیں ہوں گی. تو یہاں ادھر ہے بھائی، وہ دنیا نیچے نہیں دیکھ، اوپر دیکھ، اوپر اوپر وہ دیکھ، وہ چاند سورج کی طرف، وہ ہم یہاں پر ہیں. آراب پڑھ تو ہم یہاں ہیں، جن کو تو معمولی سمجھتا تھا وہ یہاں ہیں. آخرت کے بادشاہ الگ ہیں، آخرت کے شہزادے الگ ہیں، آخرت کے سردار الگ ہیں، آخرت کے لوگ الگ ہیں. یہ دیکھو آپ جو قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا رہا ہے چڑھتا جا رہا ہے. وہاں ہل کوئی نہیں سکے گا، مرضی سے ساتھ نہیں اٹھا سکتا کوئی. وہاں اس کو آزادی ہے تو پڑھتا جا چڑھتا جا. ماں باپ کو سر پر ایسا تاج رکھا جا رہا ہے، دوسری امتیں کہیں گی یہ نبی ہے، نبی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے وہ غلام ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا. میں تو آج کل کہتا ہوں پوری دنیا میں دعوت دیتا ہوں بچوں کو حافظ بناؤ بھائی، پھر چاہے جو بناؤ، منع نہیں ہے. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو چاہے بناؤ، بادشاہ بناؤ، منع تھوڑی کرتے ہیں. بناؤ، فوج میں بہت ہے حافظ. ایک دن میں اپنے مدرسے میں نماز کے لیے نکلا تو فوجی گاڑی آ گئی، میجر صاحب اترے، اس کے ساتھ کیپٹن صاحب اترے، 2 ساتھ مجھے ملے. میں ان کے خیریت سے آپ آئے؟ مدرسہ دیکھا، طالب علم بھاگے پھر رہے ہیں، 1000 کے قریب بچے بچی ہیں ہمارے یہاں، وہ پھر رہے ہیں. ان کا ان کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس سے پہلے قصہ سنا تو پھر ختم کرتا ہوں، لمبا ہو جائے گا. میں بہت تھکا ہوا تھا، آپ کی محبت سے بھی طبیعت بحال ہو گئی، میں بہت تھکا ہوا اور کئی دن سے میں تھکا ہوا. سب نے مجھے تھکایا. میں انگلینڈ گیا تو انہوں نے مجھے بہت تھکایا، اور کہتے پھر تو سر کہتے جلدی تھوڑی آنا ہے، ہونے رہا جو جی. میں کہتے اسے میرا جوس ہی کاٹ دیتا، گنا لگاتے نا جوس والا، پھر آخر میں بالکل پھر دوبارہ دیتا کہ جو قطرہ وہ بھی نکل جائے. یہ حال انہوں نے کیا.
حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے مجذوب بزرگ گزرے ہیں، تو ایک اس زمانے کا وائس رائے پورے ہند کا بادشاہ ہوتا تھا وائس رائے، اس کو خارش کی بیماری ہوگی، خارش کی، تو بہت علاج کیے، لندن سے اچھے علاج کہاں ہوتے تھے، پاکستان اور ہندوستان میں بھی بڑے بڑے حکیموں نے علاج کیا، بڑے بڑے مرہم دیے، کسی نے کہا کہ بھائی یہ ایسے جانے والا نہیں، ایک مجذوب بزرگوں سے دعا کراؤ، تو اطلاع ملی حضرت کو، وائس رائے نے کہا میں نے آپ کی خانقاہ پر آنا ہے، گنج مراد آباد ایک جگہ ہے کانپور کے قریب، اور وہ سہارنپور سے آگے کہیں جگہ ہے، انہوں نے کہا وہ وائس رائے آیا بھائی تیاری کرو، وہ سنا ہے کرسی پہ بیٹھتا ہے اور یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بعد جس دن آنا تھا حضرت نہ حضرت کو یاد ہے نہ مریدوں کو یاد ہے، اب اپنے اللہ اللہ ذکر اذکار میں لگے، تو اچانک ٹوٹو فوج کی فوج آ کر پوری خانقاہ کو گھیر لیا، کو اوپر چھتوں پہ چڑھ گئے، کیا ہو رہا ہے جی ویسا رہا ہے، او ہو یہ تو یاد ہی نہیں رہا، ہم نے تو کوئی کرسی کا بھی انتظام نہیں کیا، کوئی نیچے بیٹھتے، حضرت ایسے بیٹھے تھے، ویسرا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ میم بھی تھی، اپنی میم کو ساتھ لے کے پھرتے تھے، میں نے کہا بھی عورت ہے نیچے بیٹھنا اس کا مشکل ہے، پھر لباس بھی ایسا ہوتا تھا، تو حضرت نے وہ جو کھڑا تھا نا گھڑا خالی کرا کے اس کو الٹا مار دیا اور کھڑے پہ اس کو بیٹھا، اس کی جسٹ بن گئی، انہوں نے کہا جی میں اس غرض کے لیے آیا ہوں، مجھے خارش سے جا نہیں رہی، کہا حضرت نے دم کر دیا، چلا گیا، انہیں جاتے جاتے پوچھ لگا 500 آدمی روزانہ حضرت کیا روٹی کھاتا تھا، 500 کم از کم 10 کام، اور نہ ہزار بندے ہو جاتے، اتنا بڑا مجمع دیکھا انہیں کو، ان کی یہ روٹی پانی کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا علاج کرانے آئے، یہ میری کوئی تفتیش کرنے آئے، تو اور نہیں معاف کرے میں چلا گیا، اللہ نے شفا دے دی، شفا دی، یہ خارج کی بیماری ایسی جاتی، صدقے دعا دم سے جاتی، دوائیوں سے نہیں جاتی، سن لو کان کھول کر، صدقے کر دیں، صدقے کرنے، پانی کا صدقہ بڑا مفید لکھا ہے قاضی ایاز نے کہ پانی کا صدقہ کرو، کہیں نلکا لگا دو، برف جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو یا بوتلیں تقسیم کر دو، پانی کے صدقے سے یہ جلد کی بیماری بہت جلدی ٹھیک ہوتی ہے، یہ کام کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ دم درود کرتا ہے، اگر دوائی بھی لگاتے تو اس پر بھی سورہ فاتحہ پڑھاتا رہے کم از کم، یہ اس سے جاتی، ورنہ یہ بیماریاں نہیں جاتی۔ آب زمزم ہے تو آب زمزم لگایا اس کے اوپر، آب زمزم لگاؤ، انشاءاللہ دیکھو کیسے جاتی، اور ٹھیک ہو گیا تو اس نے اب کہا کہ میں شکرانے کے طور پر آنا ہے، پھر اطلاع دی، پھر اس نے کہا وہی جو کرسی کون لائے گا، میز کون لائے گا، سب نے کہا جی ہم لاؤں گے ہم، اور جس دن آنا تھا تو بول حضرت بھی بھول گئے، سب کو بلا دیا، وہ اللہ والے ایسے ہوتا ہے تصرف ہوتا تھا، خیر وہ آیا، جب آیا تو وہ جو وہ تو آگے ہو، پھر کہا چلو گھڑا خالی کرو بھائی، گھڑا خالی کر کے پہلے رکھوا دیا، میم بھی گھڑے پر بیٹھ گئی، کہا میں بہت تھینک فل ہوں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وہ کیا، اور 1000 اشرفی نذرانہ پیش کیا، 1000 اشرفی، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، نہیں پلیز پلیز پلیز، اور گوڈوں کو بھی ہاتھ لگا کے، میں تو نے سوال کیا تھا نا ان کی روٹی کیسے چلتی ہے، اور تیرے جیسے بے وقوف گڈوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ جائے، خیر ہونے یہ ایسا نظام کیسے چلتا ہے، میں نے کہا یار آپ کی آرمی والے کبھی کبھی سامنے سے بکرے لاتے ہیں، تو خاص مہم پر جا رہے ہوں تو وہ بکرے دیتے ہیں، صدقہ کے خیریت سے بچ کے آ جائے، رشا چین بھیج دیتے ہیں، ایسی خطرناک جگہ ہوتی، تو میں نے تو سمجھا تھا وہ دیکھو پیچھے چوکیدار بھاگا آ رہا ہے، شاید گڈی میں کوئی بکرا چکر لایا، آپ میری تفتیش کرنے لگ گئے، کہنی ہم دونوں حافظ ہیں، میں کہ حافظ ہو تم نے مدرسے کے دال بھی کسی جی پی ہے، میں کہ پھر تم سوال کرتے بہت ہنسے، کہا نہیں حضرت ہم تو ویسے تفریحاً ہم نے بات کی معاف کر دیا، جو چاہے بناؤ، لیکن پہلے ان کے سینے میں قرآن کو رکھو، اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی سن لو، میں ابھی انگلینڈ ہو کر آیا ہوں، جو بات وہاں مجھے پتا چلی کہ جو طالب علم مدرسوں میں کچھ عرصہ گزار کر آئے، چاہے نازلہ قرآن پڑھا صرف مکتب میں آ کر روزانہ مسجد میں یا حفظ کیا، پھر یونیورسٹی میں چلے گئے، یونیورسٹی کی مسموم ہواؤں کے اندر وہ اپنا ایمان بچا کر رکھا ہو،
ورنہ مرتد ہو گئے. لیکن جو مدرسوں سے ہو کر کے حالانکہ سب نادرا پڑا ہے لیکن ایک استاد کے پاس بیٹھے قریب بیٹھے استاد. یہ میں پیغام ہر جگہ دے رہا ہوں کہ تم اس کو معمولی نہ سمجھو. تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں سلامتی ایمان کے ساتھ جائے تبھی تو تمہارے کام آئیں گے نا. بولو نا, بولو. تمہارا بیٹا بہت تنخواہ 10 لاکھ لینے لگ جائے, $10,000 $20,000 لینے لگ جائے تنخواہ, لیکن مرتد ہو, ایمان اس کا نکلا ہو اندر سے, تمہارے کس کام کا بتاؤ؟ بوال ہے تمہارے لیے. کیا کرو گے اس کے ڈر کر؟ اگر ایماندار ہے تو معمولی نہ سمجھ, تیرے کام آ جائے گا. دل سب کا جاری ہے. میرے والد صاحب چین سے آئے, باول نگر رہے, 10 سپارے روزانہ پڑھتے تھے, تیسرے دن قرآن ختم کرتے تھے. حالانکہ بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے, 4 اسباق پڑھاتے تھے, مدرسے کے محترم بھی تھے. میں نے پوچھا ابا جان چھوڑ دو چل دونوں پیار ہے. کہتے پیر صاحب کے پاس جو مچھر آتا ہے نا جی, کاٹنے نہیں آتا, پاؤں چومنے آتا, لیکن تھوڑے جی رات بھی کاٹ. میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ اپنے والدین استادوں کو سارے ثواب کر دیتا ہوں. 80-90 سال کا بوڑھا, اگر صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو, ایمان بھی بچے گا. پھر کسی یونیورسٹی, آج کل حالات تو بہت خراب ہے, اللہ معاف کرے. اب تو پاکستان کی یونیورسٹی کے حالات بڑے خراب. ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کیا حالات ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں کہتا رہتا ہوں بھائی ہاں ان کے ایمان پر محنت کرو. بچوں کی, ہمارے بچے بچی ہیں, ان کو آخرت یاد دلاتے رہو. الحمدللہ بس اچھی خبریں آتی, جہاں ہمارے دوست ایسے ہیں وہ ان کو یاد دہانی بچوں کو کراتے رہتے. میں خود اللہ کا شکر ہے میرے پاس بچے بچیاں بہت تعلق رکھتے ہیں, ان کو تعلیم میں ماشاءاللہ سب سے آگے. کیونکہ جب اللہ تللے چھوڑ دیتے ہیں تو پڑھتے بھی جم کر ہے. اب اللہ تللوں میں تو پڑھائی بھی نہیں ہے, والدین لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں, بچے پڑھ نہیں رہے. اور جب نماز روزے پر آ جاتے ہیں نیکی پر تو پڑھائی بھی ویسے ہی کرتے ہیں, گناہ سے بھی بچتے ہیں, ایمان بھی بچتا ہے, پیسہ بھی بچتا ہے. اب فضول خرچی ختم ہو گئی, خرچے کم ہو گئے. کئی نے کہا کہ حضرت اب زیادہ خرچہ نہیں مانگتا ہے, کہ اب خرچے ضرورت نہیں. آئی لو یو کہنے واسطے کسی گفٹ دینے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. پہلے ادھر ادھر چٹاتا پھرتا رہتا تھا, زیادہ پیسے مانگ رہا ہے, اب اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب مولا سے دل لگایا ہوا اور تعلیم پر محنت کر رہا ہے. بھائی اچھی پوسٹ پر لو, اچھی جگہ پہ جاؤ, اچھے بنو, تاکہ وہاں رہ کر دین کی خدمت کرو, اللہ سکھاؤ لوگوں کو. اس لیے میرے دوست یہ مدارس خانقاہیں قدر کرو ان کی. اللہ کا شکر ہے آپ کے چھوٹے سے, میں بہت پہلے سے آتا ہوں یہاں پر, میں نے سارے دور دیکھے ہیں اس کے, سارے دور دیکھے. تو ماشاءاللہ ادارہ بن گیا, مسجد بن گئی, مولانا واجد صاحب کام کر رہے ہیں یہاں پر. اللہ سیکھو, اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو, خود بھی اللہ سیکھو, لوگوں کو بھی سکھاؤ. جگہ جگہ چراغ جلاؤ, اندھیرا پھیل رہا ہے. اس اندھیرے کا علاج نور ہے, نور اللہ کا نور سے. آپ دیکھیں, آپ نے وہ خبر نہیں پڑھی کہ وہاں سے تصویر لی, خلا سے تصویر لی سائنسدانوں نے, دنیا کو دیکھا, پورا عالم اندھیرے میں ڈوبا تھا, لیکن مکہ شریف مدینہ شریف منور تھا. اور لائٹوں کی وجہ سے نہیں, لائٹیں تو لندن میں زیادہ ہے, لائٹوں تو امریکہ میں زیادہ ہے. انوارات تھے, انہوں نے کہا کہ 2 جگہ ہمیں لائٹ نظر آئی, باقی ہر جگہ پر اندھیرا, پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی تھی. وہاں جا کر دن رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا, وہاں سب رات ہی رات ہے, لیکن 2 جگہ نور تھا. یہ اس وقت ظلمت کا علاج نور جلانا ہے. کہ مولانا روح نفس خودرا کچھ جہان زندہ کن, تو اپنے نفس کو مار لے, ایک جہان تیرے ذریعے زندہ ہو جائے گا, جہان زندہ ہو جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آپ کوئی بیعت ہونا تو میں میرے ساتھ الفاظ دوہرا لیں.
اور جنہوں